بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران اور اس کے ساتھی دو کاروں میں سوار کارسیکا کی سڑکوں پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پہلی کار میں عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا موجود تھی۔ اقبی سیٹ پر تنویر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر موجود تھا، اور صالحہ سائیڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ ان سب نے پہلے سے موجود میک اپ پر ماسک چڑھائے ہوئے تھے، اور چونکہ عمران کے بقول اگر میک اپ پر ماسک چڑھا لیے جائیں تو پھر کسی قسم کی ریز انہیں چیک نہیں کر سکتی، اس لیے وہ سب اطمینان بھرے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ویسے ماسک میک اپ میں بھی وہ مقامی ہی لگ رہے تھے۔ عمران، کیا وہاں ہم نے بے دریغ قتل و غارت کرنی ہے یا؟ اچانک سائیڈ سیٹ پر موجود جولیا نے کہا۔ تو اور کیا، ان سے گپیں ہانکنی ہیں؟ عمران کے بولنے سے پہلے ہی اقوی سیٹ پر موجود تنویر نے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم وہاں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں تنویر۔ اگر ہم نے وہاں جاتے ہی حالات بگاڑ دیے تو پھر پورے کارسیکا کے لوگ ہمارے خلاف گھیرا ڈال لیں گے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہاں کوٹھی میں تو تم اور بات کر رہے تھے، اور اب تم پر جاسوسی کا دورہ پڑ گیا ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہاں میں نے امکانی بات کی تھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں حالات واقعی بگڑ جائیں، لیکن بہرحال ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حالات نہ بگڑیں اور کام ہو جائے، اس طرح ہم اطمینان سے فلیمنگ تک پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تم یہ سب کام مجھ پر چھوڑ دو، پھر دیکھنا کہ کس طرح فلیمنگ خود بھاگتا ہوا یہاں پہنچ جاتا ہے، تنویر نے کہا۔ اور ہم اس سے بھی زیادہ تیزی سے دوڑتے ہوئے قبروں میں پہنچ جائیں گے، کیوں؟ عمران نے اس بار سرد لہجے میں کہا۔ عمران درست کہہ رہے تنویر، ہمارا اصل ٹارگٹ فلیمنگ ہے، اسٹانزا یا ہاروے نہیں، جولیا نے شاید عمران کا موڈ دیکھتے ہوئے تنویر سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی سے سعادت مندی کا یہ عالم ہے تو بعد میں کیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، ہوش میں رہ کر بات کیا کرو، جولیا نے یکلخت پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، کیونکہ اپنی مخصوص نسوانی حس کی وجہ سے وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران نے تنویر اور اس کی شادی کی بات کی ہے۔ ارے تنویر سے پوچھو کیسے شرما رہا ہے اس مشورے پر، اور تم اسے بکواس کہہ رہی ہو، کیوں تنویر؟ عمران نے کہا۔ تم واقعی خاموش رہا کرو تو سونے کے بن جاؤ، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تم مجھے کسی جیولر کے پاس فروخت کر کے خود جزیرہ ہوائی پر ہانی مون منانے چلے جاؤ، کیوں؟ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ تنویر اس کی بات سن کر ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم باز نہیں آؤ گے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں تو باز آ جاؤں گا، لیکن تنویر سے پوچھ لو، عمران نے کہا۔ عمران، یہ بتاؤ کہ اگر اس کلب میں داخل ہوتے ہی ہم پر حملہ ہو گیا تو پھر؟ تنویر نے کہا۔ وہ شاید جولیا کی وجہ سے بات بدلنا چاہتا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا، یہی پوچھنا چاہتے ہو نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیا مشہور مصرع ہے کہ پلاؤ کھائیں گے احباب، عمران نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں چپ چاپ مارے جائیں، تنویر نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کلب والوں کے بارے میں کہا ہے، عمران نے کہا، تو تنویر کا غصے سے بگڑا ہوا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، تنویر نے کہا، اور اس بار جولیا بھی بے اختیار مسکرا دی۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد عمران نے کار موڑ دی اور ایک عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو کر اسے پارکنگ کی طرف موڑ دیا۔ وسیع و عریض پارکنگ رنگ برنگی کاروں سے بھری ہوئی تھی۔ عمران نے کار ایک خالی جگہ پر کھڑی کی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ ہی تنویر اور جولیا بھی نیچے اترے اور عمران کار لاک کر دی۔ صفدر کی کار البتہ کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہی نہ ہوئی تھی، وہ شاید باہر ہی رک گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ریڈ کلب کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ زیادہ تر تعداد غیر ملکیوں کی تھی، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ البتہ ہال میں 10 کے قریب مشین گنوں سے مسلح افراد ٹہلتے پھر رہے تھے۔ وہ سب اپنے انداز سے چھٹے ہوئے گنڈے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر 2 لڑکیاں موجود تھیں، جبکہ ایک پہلوان نما گنڈا ایک سائڈ پر رکھے ہوئے اسٹول پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے یہاں بیٹھنے کی باقاعدہ سزا دی گئی ہو۔ عمران نے ایک نظر ہال پر ڈالی اور پھر وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسسٹنٹ مینیجر ہالوے سے ملنا ہے، میرا نام رولف ہے، عمران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس اسٹول پر بیٹھے ہوئے پہلوان نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا کام ہے، اس گنڈے نے بڑے لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ اس کے سر پر طبلہ بجانا ہے، عمران نے جواب دیا تو گنڈا یکلخت چونک کر اسٹول سے نیچے اتر آیا۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا مطلب، یہ کیا الفاظ تم نے بولے ہیں، اس پہلوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے
اب اسے طبلہ بجانے کے الفاظ جو عمران نے پاکستانی زبان کے ساتھ بولے تھے کیا سمجھ آ سکتی تھی؟ تمہیں اس نے یہ کوڈ نہیں بتایا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے کہا۔ کوڈ؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ پہلوان نے اور زیادہ چونکتے ہوئے کہا۔ بتایا تو ہے کہ میرا نام رولف ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ ہاروے سے ہماری ملاقات طے ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کاؤنٹر پر پہنچ کر طبلہ بجانے کا کوڈ دہرایا جائے تو کاؤنٹر پر موجود آدمی ہمیں اس تک پہنچا دے گا۔ عمران نے کہا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ پہلوان نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ سیارہ مریخ سے، عمران نے مختصر سا جواب دیا تو پہلوان نما آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ اس آدمی کا چہرہ اب حیرت کی زیادتی سے پھیل گیا تھا۔ ہاروے کہاں ہے؟ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، تم اس اسٹول پر چڑھ کر بیٹھنے کے قابل ہی ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو وہ آدمی کچھ دیر تک عمران کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر اسے سائڈ پر کھڑے ہوئے ایک آدمی کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ انہیں باس ہاروے کے آفس میں پہنچا دو، اس پہلوان نما آدمی نے کہا۔ آئیے جناب، اس آدمی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمارے جانے کے بعد اپنے باس ہاروے سے کیا کہو گے؟ اسے بتا دینا کہ $50 لاکھ کا سودا ہے، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے اس طرف کو مڑ گیا جدھر وہ آدمی جا رہا تھا جسے پہلوان نما آدمی نے انہیں ہاروے کے آفس میں پہنچانے کا کہا تھا۔ سائڈ گلی کے آخر میں 2 مسلح آدمی بڑے چوکندہ انداز میں کھڑے تھے۔ انہیں کاؤنٹر کے زاراک نے بھیجا ہے، رہنمائی کرنے والے نے قریب جا کر ان دونوں مسلح افراد سے کہا تو ان دونوں کے جسم ڈھیلے پڑ گئے۔ ان دو میں سے ایک آدمی نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ بڑی سی میز کے پیچھے ایک ٹھوس جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی کا عنصر نمایاں تھا۔ فون کا ریسیور اس سے کان سے لگا رکھا تھا۔ پھر جیسے عمران اور اس کے ساتھی اندر داخل ہوئے اس نے چونک کر ریسیور رکھ دیا۔ تم رولف ہو اور تم نے کوڈ کی بات کی تھی زاراک کے ساتھ؟ اس نوجوان نے ریسیور رکھ کر غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام ہاروے ہے؟ عمران نے میز کے قریب پہنچ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ہاں مگر، اس آدمی نے عمران کے انداز پر چونکتے ہوئے کہا۔ اسٹرانزا کہاں ہے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا تو اس بار ہاروے یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ ہاروے نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب تک پہنچتا عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ ہی ہاروے چیختا ہوا اچھل کر میز پر سے گھسٹتا ہوا ایک دھماکے سے سامنے قالین پر جا گرا۔ باہر کا خیال رکھنا، عمران نے تنویر سے کہا تو تنویر اور جولیا تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئے، جبکہ عمران نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہاروے کی گردن پر پیر رکھ دیا اور ہاروے کا اٹھتا ہوا جسم یکلخت ایک جھٹکے سے نیچے گرا۔ اس کے منہ سے ایک خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی تھی۔ کہاں ہے اسٹرانزا؟ بولو کہاں ہے؟ عمران نے پیر کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ وہ جیفرے کے پاس گیا ہے، مشین روم میں۔ ہاروے کے منہ سے اس طرح الفاظ نکلنے لگے جیسے لاشعوری طور پر بول رہا ہو۔ کہاں ہے یہ مشین روم اور کیا مشینری ہے وہاں؟ عمران نے کہا تو ہاروے نے اسے تفصیل بتا دی۔ عمران کا پیر تیزی سے مڑا اور ہاروے کے جسم نے یکلخت ایک جھٹکا کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ آؤ اب اسلحہ ہاتھوں میں لے لو، عمران نے اندرونی دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو تنویر نے بیرونی دروازے کو اندر سے لاک کر دیا اور چند لمحوں بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں دیوار پر موجود ایک سوئچ کو پریس کرتے ہی ایک دیوار درمیان سے کھل کر سائڈوں میں ہو گئی۔ اب دوسری طرف ایک لفٹ نظر آ رہی تھی۔ عمران اس لفٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے تو عمران نے ایک سائڈ پر موجود دیوار میں سوئچ پینل کا سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے سر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی لفٹ تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ عمران ہاروے سے اس بارے میں پوری تفصیل معلوم کر چکا تھا، اس لیے وہ خاموشی اور قدر اطمینان کے انداز میں کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ رک گئی اور اس کے ساتھ ہی سامنے کی دیوار خود بخود سائڈوں میں ہٹ گئی اور دوسری طرف ایک راہداری نظر آ رہی تھی جو آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ آؤ اب ہم اس مشین روم والے حصے میں ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ تنویر اور جولیا اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ موڑ مڑتے ہی انہیں ایک دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ عمران دروازے کے قریب رک گیا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دبایا تو دروازہ معمولی سا کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی جھری میں سے دوسری طرف ایک بڑا سا ہال نما کمرہ نظر آنے لگ گیا جس میں 10 کے قریب قد آدم مشینیں دیوار کے ساتھ موجود تھیں اور ہر مشین کے سامنے اسٹولوں پر ایک ایک آدمی موجود تھا، جبکہ ایک طرف اندھے شیشے کا بنا ہوا کمرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ یہاں موجود تمام افراد کا خاتمہ کرنا ہے اور تمام مشینری تباہ کر دینی ہے۔ میں اور جولیا اس اندھے شیشے والے کیبن کی طرف جائیں گے، جبکہ باقی کام تنویر کرے گا۔
عمران نے مڑ کر آہستہ سے کہا تو تنویر نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اسے واقعی اس کا پسندیدہ ترین کام مل گیا ہو۔ عمران نے دروازے کو مزید دبایا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے جولیا اندر داخل ہوئی اور آخر میں تنویر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ عمران اور جولیا تیز سے قدم اٹھاتے اس اندھے شیشے والے کیبن کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ارے ارے، کون ہو تم؟ کون ہو؟ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن ابھی بولنے والے کا فکرہ ختم نہیں ہوا تھا کہ مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی ہال میں انسانی چیخوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ لیکن عمران اور جولیا بغیر مڑے اور ٹھٹکے تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کیبن تک پہنچتے، کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور درمیانے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی اچھل کر باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کر سنبھلتا، عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر سیدھا کھلے ہوئے دروازے سے کیبن کے اندر ایک دھماکے سے جا گرا اور اس کے پیچھے عمران بھی اندر داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں ایک میز پر ایک مستطیل شکل کی مشین پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے سامنے 2-3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس آدمی نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر موڑ دیا۔ اس آدمی کا اٹھتا ہوا جسم ایک دھماکے سے واپس جا گرا۔ کیبن سے باہر دھماکوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں، جبکہ جولیا نے اندر داخل ہوتے ہی اس مستطیل مشین پر فائر کر دیا تھا اور چند لمحوں بعد مشین پرزوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے مخصوص انداز میں پیر کو موڑتے ہوئے کہا۔ جیفرے، اس آدمی نے رک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسٹرانزا کہاں ہے؟ عمران نے دوسرا سوال کیا۔ وہ بھی چند منٹ پہلے واپس گیا ہے، جیفرے نے جواب دیا۔ تو عمران نے پیر ہٹا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر جیفرے کو گردن سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کرسی پر ڈال دیا۔ جیفرے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک شدید تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ تو مشین روم کے انچارج ہو؟ عمران نے مشین پسٹل کی نال اس کی گردن سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تم؟ مگر تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے ساری مشینری کیوں تباہ کر دی ہے؟ جیفرے نے کہا۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ ہم وہی پاکستانی ایجنٹ ہیں جنہیں تم تلاش کرتے پھر رہے ہو، عمران نے کہا تو جیفرے بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن عمران نے دوسرے ہاتھ سے دھکا دے کر اسے دوبارہ کرسی پر دھکیل دیا۔ تم یہاں؟ مگر وہ میک اپ چیکنگ ریز تمہاری تو تک نشاندہی ہی نہیں ہو سکی۔ اس جیفرے کی ذہنی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ مشینیں انسانی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتیں جیفرے، اور اب تم فیصلہ کر لو کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دو، عمران نے کہا۔ آخر میں اس کا لہجہ یا اقلقت انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، جیفرے نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو پھر بتاؤ کہ اصل پولیس چیف فلیمنگ کہاں ہے، پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ سپر چیف؟ وہ تو ہمیشہ خفیہ رہتا ہے، اسٹرانزا کو معلوم ہوگا، وہ اس کا نمبر 2 ہے، جیفرے نے جواب دیا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اسٹرانزا تک پہنچنے کا راستہ بتاؤ، عمران نے کہا تو جیفرے نے تفصیل بتا دی۔ اس مشینری سے کیا ہوتا تھا، تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ یہ کارسیکا کی چیکنگ مشینری تھی، اس مشینری کی وجہ سے پورے کارسیکا پر ہمارا ہولڈ تھا، تم نے سب کچھ ختم کر دیا، جیفرے نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن عمران نے اسی لمحے ٹریگر دبا دیا تو جیفرے کے حلق سے ادھوری سی چیخ نکلی، اس کی گردن میں سوراخ ہو گیا تھا، وہ اچھل کر پہلے سائڈ پر ہوا اور پھر اوندھے منہ نیچے قالین پر گرا۔ عمران نے دوسری گولی اس کی پشت میں اتار دی۔ آؤ اب اسے اسٹرانزا سے 2 ہاتھ کر لیں، عمران نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے اوپر جا رہے تھے۔ کیا اب ہماری چیکنگ ریس سے نہیں ہو رہی ہوگی؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب یہ عام سا جزیرہ ہے، عمران نے کہا تو جولیا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ لفٹ رکی تو وہ ایک راہداری میں تھے جس کے آخر میں ایک بند دروازہ موجود تھا۔ عمران نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا تو عمران تیزی سے دوسری طرف آ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آخر میں مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی موجود تھے۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اچانک اندر آتے دیکھ کر چونکے ہی تھے کہ عمران کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل سے تڑتڑاہٹ کی آوازیں نکلیں اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے فرش پر گرے اور تڑپنے لگے، جبکہ عمران دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور اسے راہداری میں موجود بند دروازے کو لات مار کر کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر مختلف رنگوں کے فون سیٹ پڑے ہوئے تھے اور ایک فون کا ریسیور ان کے کان سے لگا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ دروازہ ایک دھماکے سے کھلنے
اور عمران کے اندر داخل ہوتے ہی اس آدمی نے چونک کر کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ہم وہی ہیں جن کی تمہیں تلاش تھی اسٹانزا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر اس سے پہلے کہ اسٹانزا سنبھلتا، عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے گھسیٹا اور پھر اچھال کر ایک صوفے کی کرسی پر پھینک دیا۔ اس کا کوٹ نیچے کر دو، عمران نے چیخ کر کہا، تو تنویر بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اس کی کرسی کے عقب میں آ گیا، جبکہ عمران نے ایک بار پھر اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھایا، اور تنویر نے واقعی انتہائی حیرت انگیز پھرتی سے اس کا کوٹ عقب میں نیچے کی طرف کر دیا، تو عمران نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ اسٹانزا سنبھل ہی نہ سکا تھا۔ البتہ اس کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑ گیا تھا، اور منہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے اس طرح کھلا ہوا تھا جیسے منہ کی بجائے بغل ہو۔ تمہارا نام اسٹانزا ہے اور تم کارسیکا میں فلیمنگ کے نمبر 2 ہو، اور یہ بھی سن لو کہ ہاروے ہلاک ہو چکا ہے، اور نیچے تہخانوں میں موجود جیفرے اور اس کے سارے ساتھی بھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور تمام مشینری بھی تباہ کر دی گئی ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو کرسی پر بیٹھے ہوئے اسٹانزا کا جسم بے اختیار جھٹکے کھانے لگا، لیکن اس کے دونوں کاندھوں پر تنویر نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تم یہاں یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریڈ کلب میں تم کیسے داخل ہو گئے؟ وہ مشین۔ اسٹانزا کی حالت واقعی بے حد خراب ہو رہی تھی۔ ہم تمہارے اس خفیہ آفس میں پہنچ گئے ہیں، اس سے ہی تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم جیفرے کو ختم کر کے آ رہے ہیں، عمران نے کہا، تو اسٹانزا کے چہرے پر پہلی بار خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اسٹانزا نے رک کر کہا، میں تمہیں فلیمنگ کی جگہ کارسیکا کا سپر چیف بنانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، تو اس بار اسٹانزا بے اختیار پھڑک اٹھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اسٹانزا نے کہا۔ بس اتنا کرو کہ تم ہمیں فلیمنگ تک پہنچا دو، باقی کام ہم خود کر لیں گے، عمران نے کہا۔ مجھے کیا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے، اس کا رابطہ ہم سے صرف فون پر ہوتا ہے، اسٹانزا نے کہا، تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرے لمحے اس کا مشین پسٹل والا ہاتھ یکلخت حرکت میں آیا اور کمرہ اسٹانزا کی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے مشین پسٹل کی نال اس کے ایک نتھنے میں گھسیڑ کر اسے اوپر کو اٹھا دیا، اس طرح اس کا آدھا نتھنا آدھے سے زیادہ پھٹ گیا، اور اس کی چیخ ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ عمران نے اس کا دوسرا نتھنا بھی اسی طرح پھاڑ دیا، اور پھر اس کا ہاتھ مڑا اور کمرہ اسٹانزا کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر مشین پسٹل کا دستہ مار دیا تھا۔ بولو، کہاں ہے فلیمنگ؟ بولو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی پیشانی پر دوسری ضرب لگا دی، اور اس بار اسٹانزا کے حلق سے پوری طرح چیخ نکل بھی نہ سکی تھی۔ اس کا چہرہ نہ صرف پسینے سے شرابور ہو رہا تھا بلکہ اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں، اس کی حالت بے حد خستہ ہو رہی تھی۔ بولو، کہاں ہے فلیمنگ؟ بولو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ سپر چیف ہاؤس میں ہے، سپر چیف ہاؤس میں، اسٹانزا کے منہ سے رک کر الفاظ نکلنے لگے۔ کہاں ہے سپر چیف ہاؤس؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ مارکر روڈ پر اسٹارز کلب سپر چیف ہاؤس ہے، اسٹانزا نے جواب دیا۔ وہ بلاشعوری انداز میں بول رہا تھا۔ اور وہ فلیمنگ کہاں ہوگا؟ عمران نے کہا۔ اسٹارز کلب کے نیچے سپر چیف ہاؤس ہے، سپر چیف وہیں رہتا ہے، اسٹانزا نے کہا۔ وہ آتا جاتا کہاں سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کہیں نہیں آتا اور نہ ہی کہیں جاتا ہے، وہ سپر چیف ہاؤس میں ہی رہتا ہے، اسٹانزا نے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، اس کی ٹانگیں مشینی ہیں، اصل ٹانگیں نہیں ہیں، اس لیے وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، اسٹانزا نے جواب دیا۔ تو عمران کے ساتھ ساتھ تنویر اور جولیا بھی چونک پڑے۔ معذور ہے، مشینی ٹانگیں کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پیدائشی پولیو کا مریض ہے، اسے دونوں ٹانگیں کٹوا کر مشینی ٹانگیں لگوا دی ہیں جو مشین سے حرکت کرتی ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر حرکت نہیں کر سکتی، لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، صرف سپر چیف ہاؤس تک ہی محدود رہتا ہے، اسٹانزا نے کہا۔ اس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسٹارز کلب کا مینیجر جیکب، صرف وہی اس تک پہنچ سکتا ہے، اسٹانزا نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا، تو اسٹانزا نے حلیہ بتا دیا۔ اس سپر چیف ہاؤس کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہوگا، ظاہر ہے، فلیمنگ ساری عمر تو ایک جگہ بیٹھ کر نہیں گزار سکتا، عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اسٹانزا نے جواب دیا۔ تو عمران نے ایک بار پھر اس کی پیشانی پر ضرب لگا دی، تو اسٹانزا کی حالت یکلخت انتہائی غیر ہو گئی۔ کوئی راستہ بتاؤ، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ مارکر روڈ پر ہے، مارکر روڈ پر، اسٹانزا نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔
اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ اوہ، یہ تو ختم ہو گیا ہے، تنویر نے کہا۔ ہاں، آؤ اب نکل چلیں، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ لیکن یہاں سے بیرونی راستہ کہاں ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ یہاں ایک خفیہ راستہ باہر نکلتا ہے، میں نے چیک کر لیا ہے، آؤ، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مختلف راہداریوں سے گزر کر جب ایک بڑی سی گلی میں پہنچے تو وہ ریڈ کلب کی اکبی گلی میں تھے۔ ایک سائڈ پر گلی بند تھی، جبکہ دوسری سائڈ پر سڑک تھی جس پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ وہ سب اس سڑک سے گھوم کر جیسے ہی سامنے کے رخ پر پہنچے تو اچانک ایک سائڈ سے صفدر تیزی سے ان کے قریب آ گیا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی تھی اندر، ہم تو پریشان ہو گئے تھے، صفدر نے کہا۔ تنویر، تم اندر سے کار لے کر آؤ، جلدی کرو، ہم یہیں رکیں گے، عمران نے چابیاں تنویر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران نے مختصر طور پر صفدر کو حالات بتا دیے۔ اوہ، یہ چیکنگ والا عذاب تو ختم ہوا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہم نے فلیمنگ تک پہنچنا ہے، اس سے پہلے ہم مارکر روڈ پر جائیں گے۔ اگر وہاں سے راستہ مل گیا تو ہم سیدھے اس فلیمنگ کے سر پر پہنچ جائیں گے، ورنہ پھر ہمیں لازماً اسٹارز کلب جانا پڑے گا، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فلیمنگ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات موجود تھے، کیونکہ ابھی تک پاکیشیائی ایجنٹ ٹریس نہ ہو سکے تھے اور اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ماسٹر کمپیوٹر میں ان کے اصل حلیے فیڈ ہو چکے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے ریز پورے کارسیکا میں پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے وہ جیسے ہی کسی کھلی جگہ پر نکلیں گے تو فوراً ٹریس ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تک اسے ان کے ٹریس ہونے یا ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہ مل رہی تھی۔ اس کا رابطہ مسلسل اسٹانزا سے تھا اور اسٹانزا نے ابھی اسے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ریڈ کلب کے نیچے مشین روم میں جیفری سے بات کر چکا ہے۔ تمام مشینری ٹھیک کام کر رہی ہے، لیکن کہیں سے بھی ان لوگوں کو ٹریس نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میز پر موجود سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اوہ، اسٹانزا کی کال ہے، ضرور یہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں، فلیمنگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سپر چیف بول رہا ہوں، فلیمنگ نے تہکمانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اپنے آدمیوں کے لیے وہ سپر چیف کے الفاظ ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ گرے بول رہا ہوں، سپر چیف، ریڈ کلب سے، دوسری طرف سے ایک اجنبی سی آواز سنائی دی تو فلیمنگ بے اختیار اچھل پڑا۔ گرے، کون ہو تم؟ فلیمنگ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں ریڈ کلب میں ہاروے کا اسسٹنٹ ہوں جناب، باس ہاروے۔ چیف باس اسٹانزا اور جیفرے تینوں ہلاک ہو چکے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو فلیمنگ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں ایٹم بم کا دھماکہ کر دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا مطلب؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ فلیمنگ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سپر چیف، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، دوسری طرف سے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا گیا۔ جلدی بتاؤ، جلدی، فلیمنگ نے چیختے ہوئے کہا۔ دو مرد اور ایک عورت جو مقامی تھے ریڈ کلب کے کاؤنٹر پر آئے، انہوں نے باس ہاروے سے ملاقات کرنی تھی، انہیں باس ہاروے کے آفس میں بھجوا دیا گیا۔ وہ اندر جانے کے بعد کافی دیر تک باہر نہ آئے اور دروازہ بھی اندر سے لاک تھا، اس لیے محافظوں نے سمجھا کہ باس ہاروے ضروری مذاکرات میں مصروف ہے، اس لیے ہم نے فون بھی نہ کیا۔ پھر ایک ضروری کام پڑ گیا تو ہم نے فون کیا، لیکن دوسری طرف سے فون اٹینڈ ہی نہ کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ میں نے دروازے کے لاک پر فائر کر کے دروازہ کھولا تو اندر باس ہاروے کی لاش پڑی ہوئی تھی، جبکہ ان کے آفس سے مشین روم کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں وہاں سے مشین روم میں پہنچا تو وہاں مشین روم کے تمام آپریٹر ہلاک ہوئے پڑے تھے اور تمام مشینری تباہ کر دی گئی تھی اور جیفری بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ پھر ہم وہاں سے چیف باس اسٹانزا کے خصوصی آفس میں پہنچے تو وہاں چیف باس اسٹانزا کی لاش ملی اور اس کا وہ خفیہ راستہ جو کلب کے اکبی طرف کھلتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا، اور وہ دونوں مرد اور ایک عورت تینوں غائب ہو چکے تھے۔ باس اسٹانزا کی لاش کی حالت دیکھ کر صاف دکھائی دیتا تھا کہ ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے، گرے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری بیڈ، تم اب ریڈ کلب کے انچارج ہو، ان دو مردوں اور ایک عورت کو پورے کارسیکا میں تلاش کراؤ اور انہیں گولیوں سے اڑا دو، فلیمنگ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سپر چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو فلیمنگ نے ریسیور ایک جھٹکے سے کریڈل پر پھینک دیا۔ تمام مشینری تباہ کر دی گئی؟ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستانی ایجنٹ اب ہر قسم کی چیکنگ سے آزاد ہو گئے ہیں؟ ویری بیڈ، فلیمنگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اچانک وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسٹانزا تو میرے بارے میں جانتا تھا، اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ اوہ، تو یہ پاکستانی ایجنٹ لازماً اب یہاں بھی پہنچیں گے۔ اوہ، اب موقع ہے ان کا خاتمہ کرنے کا، فلیمنگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور یقین بعد دیگرے 3 نمبر پریس کر دیے۔ یس، جیکب بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ سپر چیف بول رہا ہوں، فلیمنگ نے کہا۔ اوہ،
یس سپر چیف، حکم۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ جیکب، پاکستانی ایجنٹوں نے اسٹانزا کو نہ صرف ہلاک کر دیا بلکہ انہوں نے اسٹانزا سے یہاں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی ہیں، اس لیے وہ یقیناً یہاں اسٹارز کلب پہنچیں گے۔ تم ایسا کرو کہ اسٹارز کلب میں ریڈ الرٹ کرا دو، اب تم نے ان کا یہاں خاتمہ کرنا ہے، فلیمنگ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سپر چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، وہ یہاں سے بچ کر کسی صورت نہ جا سکیں گے۔ دوسری طرف سے جیکب نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں کہا، اور سنو، اب جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا میں انڈر گراؤنڈ رہوں گا، اور اب تمہارا میرا رابطہ صرف ٹرانسمیٹر پر رہے گا۔ تمہیں میری خصوصی ٹرانسمیٹر فریکوینسی کا تو علم ہے، فلیمنگ نے کہا۔ یس سپر چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، ان کا خاتمہ ہر صورت میں ہونا چاہیے، ہر صورت میں، فلیمنگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر سے جھک کر اپنی دونوں ٹانگوں پر مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرا تو اس کی دونوں ٹانگیں حرکت میں آ گئیں، لیکن ان کی حرکت لرزش کے انداز میں تھی، جیسے اس کی ٹانگوں کا گوشت تھر تھرا رہا ہو۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اکبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ اس دروازے سے باہر آیا تو نہ صرف اس کا چہرہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا بلکہ اسے لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آگے ایک سرنگ نما راستہ تھا جس میں ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے دوڑتی ہوئی سرنگ میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سرنگ کا اختتام ایک دیوار پر ہوا تو اس نے کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار سائیڈوں سے ہٹ گئی اور فلیمنگ کی کار باہر سڑک پر آ گئی۔ یہ مارکر روڈ تھا۔ کار کے باہر آتے ہی دیوار اس کے عقب میں برابر ہو گئی اور فلیمنگ نے کار بائیں طرف موڑی اور پھر اسے دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب ڈھونڈتے رہو فلیمنگ کو، فلیمنگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس میک اپ میں روڈف سنڈیکیٹ کا کوئی آدمی بھی اسے نہ پہچانتا تھا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا کہ اسٹارز کلب میں جس ٹائپ کے انتظامات ہیں وہاں سے پاکستانی ایجنٹ کسی بھی صورت میں زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔